مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں میری ذات پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا وہ نام اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس درود لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا جائے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں محمد، آگے سواد ڈال دیتے ہیں، کبھی لکھتے ہیں سلام لکھ دیتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے کچھ اور لکھ دیتے ہیں، اور کبھی لکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، مفت کا ثواب ہے کہ آپ اگر لکھ دیتے ہیں تو اللہ کے جو معصوم فرشتے ہیں جو بالکل بھی گناہ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب فرشتے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو اپنی عادت میں یہ بات شامل کیجئے کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہے تو ساتھ میں کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ بھی اپنی عادت میں شامل کیجئے کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو سن کر آپ درود پاک بھی پڑھا کریں، اس لیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے معجزہ میرے حضور کا۔ اس پروگرام میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا بیان کرتے ہیں۔ آج ہم جس معجزے کا بیان کریں گے یہ معجزہ ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، یعنی بارش ہونا رک گئی، لوگوں میں اناج، پانی، دانہ اور دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں بڑی کمی آ گئی، کیونکہ پیارے بچوں جب بارش نہیں ہوگی تو فصل جو ہے وہ نہیں اگے گی، کچھ اناج نہیں اگیں گے، اور جب اناج نہیں آئیں گے تو کھانے پینے کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو اس طرح لوگوں میں بہت پریشانی ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ منبر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، مسجد کے اندر جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بہت پریشان ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، اناج پانی ختم ہو گئے، ہمارے جانور وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے جو مال ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ہم تو بہت پریشان ہو گئے۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک بارش نازل فرمائے، بارش شروع کر دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے آپ نے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آسمان پر بادل آ گئے۔ پہلے پیارے بچوں کیا تھا کہ لوگ جب آئے تھے
تو بہت زیادہ دھوپ تھی، گرمی تھی، پریشانی تھی، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پیارے بچوں، اتنی بارش ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے وہ نیچے گرنے لگے، یعنی سر پر پانی آتا اور پھر نیچے آتا داڑھی پر آتا، یہاں سے پانی کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بارش ہوئی، پھر ہفتے کو، پھر اتوار کو، اسی طرح بارش ہوتے ہوتے پورا ہفتہ ہو گیا اور بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ اتنی بارش ہوئی کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اب دوبارہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص وہ کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی تھیں، پریشانی ہو گئی تھی، کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اور اب بارش اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے جو جانور ہیں وہ ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب بارش رک جائے، اب ہم پر بارش نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا لیے، پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بادلوں کو اشارہ کیا۔ جب آپ نے بادلوں کو اشارہ کیا تو جو بادل ایک جگہ جمع ہو کر برس رہے تھے، بارش اس سے آ رہی تھی، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا تو بادل ہٹنا شروع ہو گئے، اب بارش سائڈوں پر چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، یہ بارش مدینہ میں نازل نہ ہو بلکہ مدینہ شہر کے اطراف میں، یعنی جو پہاڑ ہیں، جو ندی ہیں، نالے ہیں، وہاں پر یہ بارش برسنا شروع ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب بارش سائڈوں پر برسنے لگی، مدینہ شہر میں بارش ختم ہو گئی، اور پھر سورج بھی نکل آیا، دھوپ بھی نکل آئی، تو لوگ اب مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا، کیا چیز آپ کو پتہ چلی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف پر بارش کا پانی کیسے آیا؟ ہاں، ویسے سوال تو انٹرسٹنگ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو مسجد میں جاتے ہیں تو اوپر چھت ہوتی ہے نا، تو بارش کا پانی اندر کیسے آ گیا؟ بیٹا پتہ کیسے آیا؟ اس وقت اس طرح کی چھتیں نہیں ہوتی تھیں، جیسے RCC کی چھت ہوتی ہے، اب تو پانی آتا ہی نہیں ہے نا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ مسجد نبوی جب بنائی گئی تھی تو مسجد نبوی کی جو چھت تھی تو اوپر درخت کے پتے تھے، کچھ شال تھیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں رکھی گئی تھی تاکہ دھوپ اندر نہ آئے۔ اب جب بارش اتنی تیز ہونا شروع ہو گئی تو وہاں سے پھر پانی نیچے آنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی گرنے لگا اور سر پر آیا اور پھر اس طرح داڑھی مبارک پر آیا، تو اس سے پھر داڑھی کو چومتا ہوا وہ پانی پھر نیچے آنے لگا۔ تو اب سمجھ رہے پانی کیوں آیا تھا؟ وہ چونکہ چھت اس طرح کی تھی نہیں، چھت کے اندر سے بھی پانی آ رہا ہوتا تھا۔ جی بیٹا، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا پوچھیے، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بارش تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اس کو روکنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ بیٹا بارش واقعی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں، نو ڈاؤٹ کہ بارش اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اور بارش کے پانی کو اگر پیا جائے تو اللہ اس سے شفا دیتا ہے، جو پریشان ہو، جو مصیبت میں ہو یا جو بیمار ہوتے ہیں تو بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن بیٹا دیکھیے، کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بعض اوقات اس سے پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بارش اگر ہو رہی ہو اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بارش سے، لیکن اگر بارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب بارش تیز ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، ہمارا گھر، کچے گھر جیسے ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں،
کچے گھر ہوتے ہیں تو یہ گر جائیں گے، یا ہمارے گھروں میں پانی چلا جائے گا، یا بارش کی وجہ سے لائٹ نہیں آئے گی، اور بہت ساری پریشانیاں آپ کو ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ پاک سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک اب بارش روک دے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بارش بھیجنی بھی اللہ پاک نے ہے، بارش کو روکنا بھی اللہ پاک نے ہے، ٹھیک ہے نا۔ بارش کرنے کی دعا یہ بھی ہم نے اللہ پاک سے کرنی ہے، اور بارش روکنے کی دعا یہ بھی ہم نے اللہ پاک سے کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل مبارک سے ہمیں یہی بتا دیا، بارش کروانے کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور بارش روکنے کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی ہے۔ جی بیٹا بتائیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اسٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا صحابہ کی سنت ہے۔ جی بیٹا بالکل، کبھی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائیں تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ریکویسٹ کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت پریشان ہیں، ہم پر نظر کرم کیجئے، اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو نوازا ہے، جو آپ کو عطا کیا ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے بچوں فرمان یہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم فرماتا ہوں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اور فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت زیادہ خزانے دیے ہیں، بہت اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور اس سے پیارے بچوں یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ دیکھیے اشارہ کرتے ہیں تو بادل سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے سوال کیا جو غیر مسلم تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ سورج جو مغرب کی طرف جا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سورج مغرب سے واپس آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے ایسے معجزات ہیں کہ جن کو اگر پڑھا جائے تو محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی زیادہ شان عطا فرمائی تھی۔ بیٹا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول یہ پیارے بچوں وہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ کی آمد ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، جب آپ دنیا میں آئے تو جو لوگ پریشان تھے ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں، لوگوں کے دکھ درد دور ہو گئے، جو جہالت تھی، جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت سے وہ اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، اور لوگ خوشیاں منانے لگے، ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں۔ اس وقت بھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ خوشیاں منائیں انہوں نے، اور آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقان رسول ہیں وہ خوشیاں مناتے رہیں گے، اور یہ کہتے رہیں گے، کیا کہتے رہیں گے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، سرکار کی آمد۔ اچھا پیارے بچوں یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ 12
پیر 12 ربیع الاول، اور دن کون سا تھا؟ پیر کا منڈے کا دن تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو، ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ پیر شریف کا دن کتنی عظمت والا، برکت والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے۔ آپ سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا آپ پیر شریف کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کیجئے ہر پیر شریف کو اللہ اگر توفیق دے روزہ رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے بہار آ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں جب جھولے میں ہوتے تھے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہ جھولا آپ کو جھلایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جب آپ چاند کی طرف دیکھتے تو جیسے جیسے آپ انگلی کیا کرتے تھے چاند بھی اسی طرح آپ کی انگلی کے اشارے پر کبھی رائٹ سائڈ ہوتا کبھی لیفٹ سائڈ ہو جاتا تو چاند بھی اسی طرح جھومنے لگا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، آپ کی جو امی جان ہیں، ان کا نام ہے آمینہ۔ وہ تو بڑے خوبصورت کسی نے نعت لکھی، کہتے ہیں آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، جشن ولادت، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، لاقا کی آمد، داتا کی آمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم سے ہمارا آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں مزید عشق رسول پیدا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھنے کی عادت بنائیے، مدنی چینل بچوں کے ساتھ دیکھا کریں اور کوشش کیا کریں خاص طور پر شام میں جو بچوں کے کڈز چینل پر جو بچوں کے مختلف پروگرامز آتے ہیں وہ دیکھا کریں، اور بچوں کو ساتھ ساتھ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد بھی کروایا کریں۔ انشاءاللہ بچوں کے دلوں میں بھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ بچپن میں ہی بچوں کی عادتیں اگر نعتیں پڑھنے کی ہو جائیں، قرآن پڑھنے کی ہو جائیں، اگر بچپن کے اندر ہی بچوں کے دلوں میں عشق رسول، محبت رسول پیدا ہو جائے اور بچے نماز پڑھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ بڑی عمر ہونے کے بعد بھی پھر یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے والدین کو، پیرنٹس کو خود اچھا بننا ہوگا، خود مدنی چینل دیکھنا ہوگا۔ جب آپ خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کریں گے اور بچوں کے اندر تبدیلی بھی آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بچوں کا مدنی چینل